فرماتے ہیں سنیے وَسُمِّيَ نُورًا حضور کو نور کیوں کہا گیا ہے لِأَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ أَظْهَرَهُ اللَّهُ مِنْ ظُلْمَةِ الْعَدْمِ كَانَ نُورَ محمد کہ وہ سب سے پہلا نور جو اللہ تعالیٰ نے عدم کی ظلمت سے ظاہر کیا وہ کملی والے آقا کا نور تھا. یہاں مجھے عارف کھڑی شریف کا شعر یاد آتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں سب نور اس سے دے نور. ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن پاک کی ہی ترجمہ نہیں. ایسے نہیں کہتے کہ یہ شعر پڑھتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں, نہیں. الحمدللہ ہم شعروں کی زبان میں قرآن کا ہی ترجمہ پیش ہے. تو فرماتے ہیں عرف کھڑی کہ سب نور اس سے دے نور کہ اس دا نور حضور اس نو تخت عرش دا ملیا کہ موسیٰ نو گہتو. اس لیے پڑھا میں نے سوچا کہ یہ بڑی علمی اور دقیق باتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ میرے ساتھ نہ رہے تو ساتھ میں کچھ شعر کا ذوق بھی ہو جائے تاکہ لوگ بھی محظوظ ہوتے رہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ میرا خیال ہے لوگ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. بے شک بے شک. اور پھر سنیے یہ تو تھے مفسرین کرام. اب آئیے خود ان کے بزرگوں سے سنتے ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی اس آیا مبارکہ قد جاءکم من اللہ نور کے نیچے کیا لکھتا ہے؟ کیا بات نشر الدین. تو کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رسالہ نور ہے ان کا. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بہت مناسب ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہی ہو. وہ ہماری نہیں مانتے ہو, اپنے بزرگوں کی مانو, اشرف علی تھانوی صاحب کی مانو. پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی وہ ان سب کے پیر ہیں. اشرف علی تھانوی بھی ان کا مرید ہے, مولوی قاسم نانوتوی بھی ان کا مرید ہے, جی رشید احمد گنگوہی بھی ان کا مرید ہے. ان سب کے وہ پیر ہیں. اور الحمدللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہی عقیدے تھے جو آج ہم اہل سنت و جماعت یہ اپنے پیر کے عقیدے کو چھوڑ گئے. جس کے مرید تھے, جس کے بیعت تھے, جس کے پیروکار تھے, اس کے عقیدے کو چھوڑ گئے. حاجی امداد اللہ صاحب جب تک یہاں تھے بھارت میں, انڈیا میں, اس وقت تک یہ فتنہ نہیں اٹھا تھا. آپ جب ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ تقویت الایمان کتاب مارد وجود میں آئی اور اختلاف پیدا ہوئے. جب اختلاف ہوئے تو اس وقت حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکہ سے کتاب لکھ کر بھیجی. فیصلہ ہفت مسئلہ, ان میں میلاد کا مسئلہ تھا, اس میں ایصال ثواب کا مسئلہ تھا, اس میں استغاثہ کا مسئلہ تھا, اس میں حضور کو نور ماننے کا مسئلہ تھا. حاجی صاحب نے وہ سارے فیصلے جو کچھ کیے وہ سب کے سب ہم اہل سنت و جماعت کے حق میں فیصلے. تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اس قدر مطہر کر لیا کہ نور خالص بن گئے اور اللہ نے آپ کو نور کہہ کر پکارا. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو نور کہہ کر پکارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حوالہ کیا ہے امداد السلوک صفحہ 85 اور نقل کرنے والا مولانا رشید گنگوہی. کیا بات. اب کوئی شک باقی رہ گیا ہے؟ کوئی شک. سنیے اب دوسری آیت ٹائم نہیں ہو 4 کے قریب تو میں پہنچ گیا ہوں. ایک آیت مبارکہ یہ میں نے پیش کی ہے, ایک اور آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ میں قرآن پاک میں سے لا رہا ہوں بس. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور, ساری سورت کا نام ہی نور. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے نبی کا نور بیان فرمایا. سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من
شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ میں نے اتنی لمبی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھ دی ہے، مگر اس میں سے استشہاد صرف 2 لفظوں سے ہے۔ اللہ جہاں سے ہوتا ہے اللہ نور ہے آسمانوں کا زمین کا، سبحان اللہ، یعنی اللہ روشن کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، زمین کو۔ اور اللہ کے نور کی کیا مثال ہے؟ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک تاک ہو، سبحان اللہ۔ پہلے زمانے میں جو روشنی ہوتی تھی صرف بلب اور یہ لائٹ، یہ ٹیوب لائٹ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ دیوار کے اندر ایک تاک بنا ہوتا تھا جی، ایک کوا بنا ہوتا تھا، کنواں بنا ہوتا تھا، اور اس کنویں کے اندر چراغ رکھا ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کنواں ہو اور کنویں کے اندر دیا ہو اور دیے کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ مشکات کا معنی ہے کنواں، مشکات کا معنی کنواں یعنی کہ وہ آلہ، وہ تاک، اور اس کے اندر مصباح ہے، مصباح کا معنی ہوتا ہے چراغ، اور چراغ کے اوپر چڑھا ہوا ہے زجاجہ، شیشہ، زجاجہ کا معنی شیشہ۔ جی اب سنتے ہیں یہ کہ اس کا معنی کیا ہے، اس نور سے مراد کیا ہے، اس مشکات سے مراد کیا ہے، اور جو اس نور کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میں اپنی زبان سے نہیں بیان کرتا، میں سب سے پہلے مفسر حضرت ابن عباس کے کلام سے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے پاس تفسیر در منصور ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تفسیر در منصور۔ یہ کس کی لکھی ہوئے؟ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو بیداری میں کملی والے آقا نے 18 مرتبہ اپنی زیارت عطا فرمائی۔ بیداری میں 18 مرتبہ سرکار کا انہوں نے دیدار حاصل کیا تھا، یہ ان کی تفسیر ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جاء ابن عباس، یہی آیت مبارکہ، اخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ، ان تمام محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابن جریر ہے، عبد بن حمید ہے، ابن المنذر ہے، ابن ابی حاتم ہے، ابن مردویہ ہے، یہ سارے کے سارے محدثین ہیں۔ ان سب کی روایت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جاء ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الی کعب الاحبار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کعب الاحبار کے پاس آئے، فقال حدثنی عن قول اللہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، قال، انہوں نے کہا مثل نور محمد، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے نبی کا نور بیان فرمایا ہے۔ مثل نور محمد، حضور کے نور کی مثال ایسے ہے کمشکات، جیسے کہ وہ کنواں ہو، جیسا کہ وہ تاک ہو۔ فرماتے ہیں وَالْمِصْبَاحُ قَلْبُهُ وَالزُّجَاجَةُ صَدْرُهُ، جو چراغ روشن ہے اس سے کملی والے کا دل مراد ہے، جو چراغ روشن ہے اس سے مراد کملی والے آقا کا دل ہے۔ وَالزُّجَاجَةُ، اور جو اس کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے وہ کملی والے آقا کا سینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دل ہے وہ حضور کا، جو چراغ ہے وہ حضور کا دل ہے، اور جو اوپر شیشہ ہے وہ سرکار کا سینہ ہے، اور وہ کنواں یعنی جہاں وہ رکھا ہوا ہے وہ حضور کا جسم پاک ہے، وہ حضور کا جسم، یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب کا دل بھی نور ہے، میرے حبیب کا سینہ بھی نور ہے، میرے حبیب کا سارا وجود ہی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کرا ہے۔ واہ 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 جی واہ۔ آپ فرماتے ہیں شمع دل مشکات تل سینہ زجاجہ نور کا، فرماتے ہیں شمع دل، شمع جو دیا ہے، وہ جو چراغ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور کا دل ہے۔ شمع دل مشکات تل سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔